اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ موضوع بڑا اہم ہے اور آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اس لیے میں اس موضوع سے متعلق کچھ کہے بغیر اپنے معزز مہمان کو دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ کو والدین کے حقوق اچھی طرح سے سمجھا دیں اور انشاءاللہ وقت کی بھی بچت ہو جائے۔ فضیلۃ الشیخ حافظ صہیب حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ انتہائی قابل قدر لائق صد احترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میں تخلیق کے 4 نمونے پیش کیے۔ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ اور تیسرا نمونہ عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ چوتھا نمونہ، بقیہ ساری کی ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لتعارفوا، تمہارے یہ قبیلے ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبائل سے کسی کا تقدم یا کسی کی برتری نہیں، اللہ کے ہاں عزت کے لائق وہی ہوگا جو تقوی میں زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جن تعلیمات سے نوازا ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسی شخصیات ہیں جن کو شریعت نے احترام دیا ہے۔ ایک حقیقی والد ہے جس کے سبب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کا احترام ہر شخص پہ واجب ہے، اور یہ احترام ہی اس کی عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل سمجھی جائے گی۔ دوسری وہ شخصیت جس کو سسر یا خسر بولا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي۔ جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، بقیہ ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني۔ جس شخص کو نیک بیوی نصیب ہو جائے، اس کا آدھا ایمان مکمل کرنے میں اللہ نے اس کی مدد فرمائی، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو آدھے ایمان کی تکمیل کا سبب وہ شخص بنتا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے اخلاق والے اور دین والے کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اس کا بھی احترام شریعت نے سکھلایا ہے۔ تیسری شخصیت جو حقیقت میں بسا اوقات ان دونوں شخصیتوں کے احترام سے بڑے احترام کے حقدار بن جاتی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ استاد کی شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، میں تمہارے لیے باپ کے مقام پہ ہوں، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے؟ اعلمکم دینکم، میں تمہیں تمہارا دین سکھلاتا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، اور میں تمہیں سکھلانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کس پہلو کو بیان کیا کہ استاد یہ بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کی عظمت کا احترام بھی ہر شخص پہ واجب ہے۔ یہی وجہ ہے سلف کے اندر ہم دیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس انداز سے احترام
ان کے اندر تھا کہ استاد کے سامنے بیٹھے وہ پانی نہیں پیتے تھے. اگر کتاب کا صفحہ چینج کرنا چاہتے ہیں بڑے آہستہ سے، اور لفظ کیا ہے لِأَلَّا يَسْمَعَ وُقْعَهَا، تاکہ جلدی سے اس کو بدلنے سے جو آواز آئے گی استاد جو پڑھا رہا ہے اس کے فکر میں کوئی خلل نہ آ جائے. اور حالت یہ ہے، سفیان رحمہ اللہ نے سچ کہا اذا تعلمت حرفا فكنت عبدا له، اگر تم نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھ لیا ہے تو تم اس کے غلام بن گئے. غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک نہیں کرتا، اپنے مالک کے ساتھ برا سلوک روا نہیں رکھتا. تو یہ تین شخصیات ایسی ہیں جس کے احترام کو شریعت نے اجاگر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن صحبت حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھائی کا سلوک کروں؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی. قال ثم من، والدہ کی بات کس کا حق ہے؟ قال امک، دوسرا حق بھی تیری والدہ کا ہی. قال ثم من، پھر کس کا؟ قال امک، تیری والدہ کا حق ہے. قال ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ قال ابوک، آپ کے والد گرامی کا حق ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک انہی کے ساتھ کیا جائے. یہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں دو پہلو پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا نقطہ، آج عقل و دانش رکھنے والے لوگ اور خصوصاً نیو جنریشن جتنی ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس پہلو میں پیدا ہوتی ہے، اور کیا کہنے لگ جاتے ہیں، میرے باپ کو کیا پتا ہے. یہ دوسرے الفاظ آپ سن سکتے ہیں، میرے استاد کو کیا پتا ہے. یہ پرانی باتیں کرتے ہیں. اصل حق جو ہے مجھ پہ وہ یہ ہے کہ میں نے معاشرے میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے. اصل حق یہ ہے کہ میرے گیت الاپتے نظر آئیں دنیا والے، یہ حق ہے، جس کے نتیجے میں وہ والد کے احترام کو، استاد کے احترام کو روندتا چلا جاتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 حق ایک بندہ مومن پہ والدہ کے حق، اور چوتھا حق باپ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنے کندھے پہ اپنی والدہ کو اٹھایا ہوا تھا. برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سخت دھوپ ہے. سوال کیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم مسکرا کر فرمانے لگے وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، تم اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، تیری پرورش اور تیری ولادت میں جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنی پڑی، اس میں سے ایک تکلیف کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکے. اور
دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظَفُرٍ، یہ جو زائد ناخن بڑا ہوا کاٹ کے ہم پھینک دیتے ہیں، اتنا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے کیسے روا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ فلاں چیز لے کے آؤ، ماں کہتی ہے مجھے دوائی کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف سے پارٹنر آ جاتا ہے، کلیگ آ جاتا ہے، رومیٹ آ جاتا ہے، یا کھیل کے میدان میں اکٹھے کھیلنے والے ساتھی آ جاتے ہیں، اور کس انداز سے والد اور والدہ کی بات کو ٹھکرا کر ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، یقین کر لے کہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ ساری باتیں اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ کما تدین تدان، جیسے تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ حق بیان کیا ہے تو والدین کا بیان کیا۔ اور دوسری بات جو میں اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان بیمار ذہنوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اور عورت بھی روتی نظر آتی ہے کہ ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے اور ہمارے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے کتنے حقوق بیان کیے، اور باپ کا؟ تو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے حقوق کا خیال نہیں رکھا؟ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی عظمت کے لیے جو مال خرچ ہوا وہ کس کا مال تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ ایک عورت ہی تھی جو صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑتی پھرتی تھی۔ اللہ رب العزت کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، مرد ہو یا عورت جب تک صفا مروہ مکمل نہیں کرتا اس کا عمرہ اور حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان مخلص ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں۔ تھی تو وہ عورت، لیکن آج وہ عمل مردوں کے لیے بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اسلام کی نعمت دنیا میں بھجوائی ہے وہ کامل اور اکمل نعمت ہے، جس میں کسی کے حقوق کو نہیں چھوڑا گیا، سب کو وہ احکم الحاکمین ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق دیے ہیں۔ ہاں انسان کمزور ہے، یہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا احترام یہ ان کا حق ہے، والدین کی خدمت یہ ان کا حق ہے، والدین کی اطاعت یہ ان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس بات کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ 2 مرتبہ یہ بات دہرائی اور پھر فرمایا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم،
اللہ رب العزت نے باپ کے متعلق بھی یہ حکم دیا کہ اس کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، ماں باپ کے بعد قریبیوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، حلال کی طلب کرنا یہ اخلاق ہے، حرام سے بچنا یہ اخلاق ہے، گھر والوں پہ وسعت کرنا یہ اخلاق ہے، اور سب سے پہلے والتوسعة على العيال، گھر میں اگر والدین کے گھر میں انسان رہ رہا ہے تو سب سے زیادہ حقوق تو والدین کے ہیں، لیکن آج کل کی تعلیم بتاتی ہی یہ ہے میرے بھائیوں، اگر آپ گہرائی اور گیرائی میں جا کے چیک کریں تو آج کل کی تعلیم کا معنی کیا ہے؟ حقوق کو پامال کرنا۔ سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے تقرب الہی ملتا ہے اور انسان کو حقوق کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ایک شخص سرے راہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بڑے ہی میٹھے بول بولتا ہے، مسکرا کر گفتگو کرتا ہے، اور اگر گاڑی پہ سوار ہو، یہاں کا تو شاید کیسا ماحول ہے، پاکستان ہندوستان میں بے پرد جس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے بچتا نظر آئے گا اور کہتا نظر آئے گا، سسٹر آئیے تشریف رکھیے، سیٹ چھوڑ دے گا۔ لیکن سگی بہن اگر گھر میں آ جائے، فالاقرب، تو منہ پہ 12 بج جائیں گی کہ آخر یہ میرے گھر میں آئی تو آئی کیوں ہے؟ والدہ کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، دوستوں کی مجلس گرم ہے، یہ والد اور والدہ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، یہی باہر نکلے گا تو بڑے احترام سے گفتگو کرے گا۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو منافقت تو کہہ سکتے ہیں، ریاکاری تو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کرتے ہوئے اپنے ذاتی تسکین اور ذاتی حقوق کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جس رحمت کا نزول ہونا تھا وہ رحمت رک جاتی ہے، پھر انہی گھروں میں بے سکونی، قلق، اضطراب ڈیرے جما لیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، ان کی ضروریات کو مقدم کرنا، ان کی رضامندی کو مقدم کرنا، ان کی خوشنودی کو مقدم کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے حق کو پورا کرے، نماز تو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھے، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی کرے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم سیکھے اور شیطانی وساوس کو دور کرے اور اپنے اندر روحانیت پیدا کرے۔ الغرض وہ 13 کے 13 درجات، جس کا آخری درجہ کفر کے سامنے تلوار اٹھانا ہے، ان تمام کے تمام درجات کو اختیار کرنا، یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق۔ اگر تم نے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جیسا کہ پیچھے رہنے والے نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، تو تم اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے سرتاج رسول کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت مقرر پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت بڑی خوشخبری دی ہے، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے، زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا، اگر موت آ گئی تو جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا والدین کی خدمت، اطاعت، فرما برداری اور ان کا خیال رکھنا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی، سرتاج رسول سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ قال الصلاة على وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کی پڑوسی کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رب تعالی سے گزارش کریں گے یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ میں ایسے محلات سے نوازنا چاہتا ہوں جن محلات کی چھت میرا عرش ہوگا۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ سب سے پہلے آبادی کا پہلو یہ ہے کہ انسان 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت کوئی اہتمام کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے،
اللہ رب العزت ہمیں بھی عمار المساجد کی صف میں کھڑا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا والدین کی خدمت، یہ خدمت بھی جہاد ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا اور سوال کرتا ہے، سرتاج رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ فرمایا احی والداک، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، والدین تو زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، یعنی الوالدین، ان دونوں کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنا بھی جہاد کی عظمت کو پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آئے اور آ کے اجازت طلب کرتا ہے، میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ فرمایا جاؤ، ایک بات بتاؤ، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی والدین تو زندہ ہیں۔ فرمایا ارجع الى ابوائک فاستأذنہما فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا، جاؤ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، جا کے اپنے والدین سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو پھر تم چلے جانا، اور اگر اجازت نہ دیں تو انہی کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا، اجر و ثواب تمہیں اللہ رب العزت وہی عطا کر دیں گے جو تجھے میدان کارزار میں جانے سے ملنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، میرے بھائیوں، والدین کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کیوں نہ کی جائے؟ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا تو شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدی، جب کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ودعوت الصائم، جب روزے دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے یا روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، ودعوت المسافر، جب مسافر سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، ان تینوں دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ دعوت الوالد علی ولدی، اگر ماں باپ اولاد سے تنگ آ جائیں، ایسی اولاد سے جو ان کا خیال نہیں کرتی، تو اگر ان کی زبان سے بد دعا بھی نکل جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہ و بکا اور اس کی بد دعا کو بھی اللہ رب العزت فوراً سنتے ہیں اور اس کو ظلم سے نجات بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تیری مدد میں ضرور کروں گا، خواہ کچھ دیر کے بعد کروں۔ یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، سلف صالحین اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور کیسی دعا کی؟ سب سے پہلی دعا یہ کی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
النام. اے اللہ اس مکہ معظمہ کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہ بنے. والدین کو دعائیں کرنی چاہیے یقین کر کے کہ اللہ رب العزت دعائیں سنیں گے. اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے دعا تو مانگتے ہیں لیکن بات نہیں بنی. یاد رکھنا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. جب بھی بندہ مومن دعا کرتا ہے شرط یہ ہے برائی کرنے کی دعا نہ کرے. یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں چوری کروں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا کرے. تو جب انسان نیکی کی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں. اما ان يعجل له دعوته، یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں. واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، واما ان يدخرها له في الاخره، یا فوراً پوری فرما دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت ہو تو ٹال دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ کی شکل میں ایک چیز نامہ اعمال میں آئے گی. بندہ پوچھے گا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے پہاڑوں کی شکل میں نامہ اعمال میں شامل کر دیا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کبھی کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے. دعا کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہوتا ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ تو بندے نے کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اس کے میں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں؟ نہیں، جو کچھ اس نے طلب کیا ہے وہ عطا کر کے اس کو بھیجوں گا. اتفاق سے بات چلی مکہ معظمہ میں، اگر آپ کو غصہ بھی آئے تو بیٹے کے لیے بد دعا کرنی ہے تو وہ بد دعا کریں جو امام سدیس کی والدہ نے کی تھی. جب اس سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کیا کہتی ہیں کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کہہ دیا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لی. اگر آپ کو بھی غصہ آئے تو آپ ایسی بد دعا کر لیں جعلک اللہ امام المتقین، اے بیٹے اور اے بیٹی تجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے امام بنائے اور مشعل راہ بنائے. اس لیے کبھی بھی ایسی زبان پہ گفتگو نہیں لانی چاہیے جس کے بعد پچھتانا پڑے. اور آپ کو یاد ہوگا جریج بڑا نیک آدمی تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں نوافل، ماں نے آواز دی یا جرائج. اب وہ نماز کی حالت میں اور سوچتے ہیں امی و صلاتی، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز. کمپیریٹیولی آج بھی انسان چیک کرے تو کس کو مانے گا؟ نماز کی باقی رکھے گا نا. پھر آواز دی یا جرائج، قال امی و صلاتی، کیا کروں؟ نماز جاری رکھی. اب یہ نوافل تھے، فرض نماز تو نہیں تھی. ماں نے کہہ دیا اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک مومسات نے اس کو دکھا دیں، یعنی بری عورتیں. کیا ہوا؟ آزمائش آ گئی. ایک راعی جو بکریوں کا چرواہا تھا، ایک عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے، انہوں نے وہ کٹیا سی بنی ہوئی تھی اس کو بھی گرایا. کہا تم کیسے بیٹھے ہو؟
اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہو؟ یہ کیا؟ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کسی بھی نوک پلک کی وجہ سے آزماتے تو ضرور ہیں، لیکن ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا، اللہ جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اس لیے پوچھا تھا نا، بڑی باتیں کرتے ہو، مار کیوں اتنی کھائی اگر تم سچے تھے؟ مسکرا کے جواب دیتے ہیں، آج تم بھی برتن خریدتے ہو تو تم بھی کھٹکھٹاتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے تھوڑا سا کھٹکھٹا کے دیکھا کہ مٹی صحیح ہے کہ نہیں، تو مجھے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ بار بار مذاق کرتے۔ کسی نے پوچھا بتاؤ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اب یہ غلام کہتے ہیں ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میرا تعارف ہوا ہے غلام کا تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ کی دعا بھی سنی جاتی ہے، بد دعا بھی سنی جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ والدین مصیبت ہیں، ہمیں تھوڑی سی آزادی چاہیے، یہ تو ہر وقت پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، یہ تو مصیبت ہیں، اب ہم اپنے بچوں کو پالیں کہ ان کی باتوں کے پیچھے لگیں۔ ان بیچاروں مسکینوں کو، یہ فکری مسکین ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان کو اگر صحیح مسلم کی روایت پڑھنے کو مل جاتی تو کبھی نہ یہ کہتے۔ والدین کی خدمت تو مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبت نہیں ہے۔ ان کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے سے تو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل۔ تین دوست اکٹھے چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے دوڑ لگائی اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ جب غار میں داخل ہوئے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، فانطبقت علیہم، اور غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور غار بند ہو گئی۔ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله، ایک دوسرے کو کہتے اب کیا کریں، اس پتھر کو ہٹانا چاہتے وہ ہٹ بھی نہیں رہا، کیسے ہٹے؟ کہتے ہیں سنو، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے تم نے عمل کیا اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت کر رہے ہیں لعلہ یفرجها عنکم، شاید کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور یہاں میں رک کے یہ بتانا چاہوں گا، نیک عمل کا وسیلہ، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، یہی تین شکلیں وسیلے کی جائز ہیں، بقیہ کوئی شکل بھی وسیلے کی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، قصہ لمبا ہے، میں اختصار کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص کہتا ہے یا ربی انہو کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین تھے، دونوں ہی بوڑھے تھے، وامرأتی، اور میرے گھر میں میری بیوی بھی تھی، ولی صبیۃ صغار، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔
میں جب بھی دودھ لے کے آتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا، بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں دودھ لے کے آیا، فجئت بالحلاب، اور دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں ہے۔ جب میں نے آ کے دیکھا فوجدتہما قد ناما، والدین سوئے ہوئے ہیں، اب کیا کروں؟ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، میں نے والدین کو سوئے ہوئے دیکھا، کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند خراب کرنے کو پسند نہ کیا، فقمت عند رؤوسہما، اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، واکرہ ان اسقی الصبیہ، اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ بچوں کو پہلے پلاؤں، کیونکہ پہلے حق تو والدین کا ہے، بچوں کا تو نہیں۔ فلم ازل دأبی ودأبهم حتی طلع الفجر، اے اللہ صبح ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے، اور یتزاغون عند قدمی، میری ٹانگوں کے ساتھ لپکتے رہے، صبح ہو گئی، اے میرے مالک میں نے تیرا حکم سمجھتے ہوئے نہ والدین کی نیند کو خراب کیا، نہ میں نے بچوں کو دودھ پلایا۔ جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے انہی کو پلایا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور اس مصیبت سے آزاد ہو گئے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو کھولتا ہے، ان نوجوانوں کو ڈائریکشن دے رہا ہے جو نوجوان کہتے ہیں کیا کریں والدین کو، یہ تو ساری رات کھانستے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم جب اولڈ ہاؤس کی رپورٹ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے انسان، اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کے آ گیا ہے، اور والدین کہنے والا کہتا اور لکھنے والا لکھتا ہے، کال کی والد نے، کہا بیٹے عید کا دن ہے مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ، کہا نہیں آ سکتا۔ کچھ دن گزرے، والد فوت ہو گیا، ساتھی کہتا ہے تمہارے ابا کی وفات ہو گئی ہے، جلدی سے پہنچو۔ کہا میں تو 1 سال پہلے سے ساتھیوں کو بتا چکا ہوں فوت ہو گیا ہے، اب جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا۔ اور آج کا نوجوان نہ جانے علم و معرفت اس نے کہاں سے لی، معرفت کیسی ہے، سمجھتا ہے کہ میں اس کو مصیبت کو کیسے پالوں، میں تو اپنے بچوں کا فیوچر بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، جبکہ اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، نوجوانوں اللہ تمہاری جوانی کی حفاظت فرمائے اور اس سے بھرپور دین کے لیے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ گیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے۔ سرتاج رسول فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ حالانکہ اصول یہ ہے، اسلام نے اصول یہ دیا ہے کہ باپ اگر کسی کو ہدیہ دے دے تو وہ ہدیہ واپس لے سکتا ہے، باپ کے علاوہ کوئی ہدیہ دے کے واپس نہیں لے سکتا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی ہے، اس نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کہیں۔ میں سمعت اذنا، اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی، ابھی وہ تو اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچے تھے، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور آ کے کہا جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا تم نے کون سے جذبات کا اظہار کیا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب وہ بیٹا اور باپ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کہا جب اس بات کا پتہ چلا؟ تو باپ اس وقت بول اٹھا، کیا کہتا ہے؟
غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. اللہ کے رسول میں نے کیا کہنا تھا؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا او میری شکایت پہنچانے والے میرے بیٹے، یاد کر بچپن سے تیری پرورش کس نے کی، تجھے غذا کون دیتا تھا، بیمار تم ہوتے میرے بیٹے، ساری ساری رات جاگ کر میں گزارتا، بیمار تم ہوتے، رویا میں کرتا تھا، میں اس امید پہ لگا ہوا تھا یہ میرا بیٹا میرا دست و بازو بنے گا، یہ کڑیل جوان ہوگا اور میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گا. لیکن جب تو جوان ہوا، تجھے اللہ نے جوانی سے نوازا، تو ہر بری بات، ہر سخت بات تو نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تو مجھے باپ نہیں سمجھتا تھا، نہ سمجھتا، پڑوسی سمجھ لیتا. ایک پڑوسی بھی اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. کتنی مدت سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، تو مجھے پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو اس کے فاخذ بتلابی بابنی، اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد کوئی شکایت لے کر نہ آئے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے شریعت نے حکم دیا لا یقاد الوالد بولدی، باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہی نہیں ہے. بیٹا ہی ہمیشہ باپ کی گردن اتارنے کے چکر میں ہوتا ہے، یہ جائے تو وراثت پہ قبضہ ہو جائے، یہ سائیڈ پہ ہو تو میں اپنی منمانیاں کروں، یہ نظروں سے غائب ہو تو میری آزادیوں کے دن شروع ہو جائیں. لیکن اس فکری مسکین کو پتہ نہیں کہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں. النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے. نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ والدین کا خیال رکھا جائے. اور قرآن کا ایک راز میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی اللہ کی اطاعت کی بات آئی ہے وہاں ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے. آپ قرآن مجید کے ورقہ کر کے دیکھیے، جہاں بھی اطاعت کی بات آئی ہے وہاں اللہ کے رسول کا بھی تذکرہ آیا ہے. لیکن جہاں اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہاں کیا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ تیرے رب نے دے دیا ہے، عبادت ہوگی تو اس کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سب سے زیادہ احسان کا حقدار اگر کسی کو سمجھا جائے گا تو والدین کو سمجھا. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا دے. اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضامندی تو رب تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، والدین کو جو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن والدین کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، لیکن کب جو وہ نیکی کا حکم کریں۔ اگر والدین شرک پہ مجبور کرتے ہیں، والدین نافرمانی پہ مجبور کرتے ہیں، پھر ان کے احترام میں فرق نہیں پیدا کیا جائے گا، لیکن اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور ذریعہ معاش یہی تھا، اور بتوں کا پجاری بھی تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کوئی کفایت کر سکتے ہیں۔ یا ابتی، یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یا ابتی انی اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ میرے ابا جان، مجھے بہت خوف لاحق ہے کہ کہیں اللہ کا آپ پہ عذاب نہ آ جائے۔ احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے، دعوت کو جاری رکھیے، احترام کے دائرے کے اندر رہ کر اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مقصود یہ ہے، اور بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی خیر خواہی اور نیکی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو صراط مستقیم دکھائے، لیکن دکھائے کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا۔ باپ کیا کہتے ہیں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اگر تم باز نہ آئے ان باتوں سے تو میں تجھے تمہاری پٹائی بھی کروں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور گھر سے نکل جاؤ۔ باپ کہہ رہا ہے گھر سے نکل جاؤ، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال سلام، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابا جان، اگر آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تو میں بھی سلام متارکہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی الگ ہو جاتا ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا، سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے ایک نمونہ چھوڑا ہے، انسان دعائیں بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن اپنے اخلاق کو خراب نہ کرے، احترام میں فرق نہ آنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ والد یہ جنت کا دروازہ ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے،
چاہتے ہو اس کی حفاظت کر لو، چاہتے ہو اس کو ضائع کر لو۔ اگر وہ نیکی پہ چلنے والا ہے اس کے دست و بازو بنو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ اگر برائی پہ قائم ہے تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا مسلمانوں، والدین کی خدمت، اس کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک جنت کی ضمانت ہے۔ جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اجازت لینے کے لیے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا والدہ زندہ ہے؟ قال نعم، والدہ تو زندہ ہے۔ فرمایا الزم رجلها فسلم الجنہ، جاؤ والدہ کے قدم لو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ رب العزت نے فإن الجنة تحت أقدامها یعنی الوالدہ، اللہ تعالیٰ نے والدہ کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اس کی خدمت میں جنت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے میرے بھائیو، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءة، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فقلت من هذا، میں نے سوال کیا یہ کون ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا؟ قالوا حارثة بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں، كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه، دنیا میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تلاوت سے جنتی لوگ محظوظ ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ حارثہ بن نعمان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے ہیں صحابی۔ کسی نے پوچھا اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بتائیے آپ کو زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات سرتاج رسول نے دعا کی تھی، اور تیسری بات انی لأجزی اللیلہ ثلاثة اجزاء، ثلث انام وثلث اقوم وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ سو جاتا ہوں، دوسرے حصے میں تہجد پڑھتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اللہ کے رسول کے فرامین کو بیٹھ کے یاد کیا کرتا ہوں۔ اور چوتھا راز کیا تھا؟ صبح کا وقت ہوتا سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اذکار سے فارغ ہو کر اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کے کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اے میری والدہ تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ تجھ پہ برکت نازل فرمائے، اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے، تو نے میری تربیت کتنی اچھی کی۔ اور والدہ واپسی میں کیا کہا کرتی؟ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرے بیٹے اللہ تجھے بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، تو نے مجھے بڑھاپے میں یاد رکھا۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں، والدہ کے احترام کی وجہ سے کتنی عظمت ملی۔ ماں آواز دیتی ہے یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں لبیک یا اماں، میری والدہ میں حاضر ہوں۔ فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا ہوا؟ پوچھنے والے نے پوچھا استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا والدہ کی آواز سے میری آواز بلند ہوگی، اس پہ استغفار کر رہا ہوں، ان کے احترام میں کمی ہوگی۔ فذهب الى السوق فاشترى مملوكين فاعتقهما لوجه الله سبحانه وتعالى، بازار گئے، 2 غلام خریدے اور ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کس لیے آزاد کیا؟ کہ اگر یہ میری کمی کوتاہی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم کہاں پڑھے لکھے ہیں؟ باپ کچھ کہتا ہے، بیٹا کس طرح آگے سے چلاکی سے بولتا ہے، تو تکرار کیسے ہوتی ہے، کس طرح جواب دیتا ہے،
مجال ہے تفکر کرے، سوچے کہ باپ کہہ رہا ہے، مجال ہے بیٹی سوچے ماں کچھ کہہ رہی ہے، اپنی ہی باتیں اور بلند آواز، اور نہ جانے میں تو حدیث کے وہ الفاظ جب یاد کرتا ہوں، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے ان یسب الرجل امہ، کہ کوئی اپنی والدہ کو گالی دے۔ صحابی سوال کرتے اللہ کے رسول کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب کسی کے والدین کو کوئی گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ شخص اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، یعنی اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈائریکٹ گالی دے، اب تو والدین کو ڈائریکٹ گالیاں دی جاتی ہیں، ڈائریکٹ ان پہ غصہ کیا جاتا ہے۔ اور بیچارے والدین جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دی، آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں بیٹا یاد کر اس دن کو، آج ہم سے چلا نہیں جاتا، ایک وہ وقت تھا تم سے بھی چلا نہیں جاتا تو ہم اپنی انگلی پکڑا کے تمہیں چلاتے تھے، آج تم ہمارے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کرتے، انگلی تو نہیں تھمانے کے لیے تیار، ہمیں کھوٹی ہی خرید دو۔ بیٹے یاد کرو آج تم کہتے ہو کہ ہم کپڑے نہیں بدلتے، ایک وہ بھی وقت تھا جب تم لیٹے ہوتے، کس طرح تمہارے کپڑے ہوتے، ہم لیٹے لیٹے تمہارے کپڑے بدلا دیا کرتے تھے، آج تمہیں توفیق نہیں ہے کہ آج اس کا بدلہ ہی دے دو، ہمارے جسم میں تو سکت نہیں رہی کہ ہم اتنی جلدی کپڑے بدل لیں، تو تمہیں وہ وقت تو یاد ہونا چاہیے۔ بیٹے یاد کرو جب تم لیٹے ہوتے منہ میں چمچ کے ساتھ دودھ ڈالتے، تم بیمار ہوتے خوراک لیٹے لیٹے دیتے، آج ہمارے اندر طاقت نہیں رہی تو تم ہمیں لیٹے لیٹے کھانا بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ یاد کرو آج تم ہمارا خیال نہیں کر رہے تو تمہارا بھی خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، یہ راز ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسا تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ مجھے شیخ عبد الرحمن عریفی کا وہ قصہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے دروس میں بیان کیا کہ ایک شخص جس کی اولاد تھی، والدہ بچوں کی فوت ہوئی، باپ نے کہا میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، جب بڑا انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کو نکما سمجھتے ہیں، اصل میں وہی تو کام والا بنتا ہے، اس کے لینتھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اس کی زندگی گزری ہوتی ہے، وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزر چکا ہوتا ہے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نوک پلک سیدھی کرنے کے لیے بڑوں کو کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، لیکن بچے بھی سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب باپ تھا، اس نے کہا بیٹا فریج کو کھول کر نہ رکھا کرو، خراب ہو جائے گی۔ بیوی اپنے خامند کہتی ہے سنو اپنے باپ سے کہو کہ میرے گھر میں انٹرفیئرنس نہ کرے۔ اگر مرد تھوڑا سا بہادر ہوتا تو کہتا آج یہ کلمے میں نے سنے ہیں، دوبارہ سننا پسند نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میں بات کروں گا۔ اعطا لها الضوء الاخضر، اس نے گرین سگنل دے دیا کہ آئندہ سے بھی تم بات کر سکتی ہو۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر کی بات ہوئی، بیوی غصے میں کہتی ہے الا انا الا ابوک، یا مجھے رکھو یا اپنے باپ کو رکھو۔ یہاں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جس کو علم و معرفت سے اللہ نے نوازا ہے، کون ہے جس نے زندگی کے گر سیکھے ہیں کہ زندگی کامیاب کیسے بنائی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خامد کہتا خبردار تم نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، وہ میرا باپ ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں دخل اندازی کرنے کی، تیرا حق بھی میں پورا کرتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، اس کا حق بھی ہے، میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کیا ہوا؟ کہتا اچھا چلو آپ ناراض نہ ہو، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا سمجھایا؟ پھر کہتا ہے جا کے سوچتا ہے کیا کروں۔ وہ سرونٹ کوارٹر جو بنا ہوا ہے اس کا معائنہ کر کے واپس آ کے کہتا ہے ابا جان یہاں آپ کمرے میں رہتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ ہوا بھی نہیں آتی اور روشنی بھی نہیں آتی، وہ جو باہر بنا ہوا ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ملحق، اس میں ہوا بھی ڈائریکٹ آتی ہے،
اور اگر شباکہ کھول دیں تو روشنی بھی بڑی اچھی آتی ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ باپ کو پتہ نہیں چلتا. باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ سمجھ گیا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے. اگر اتنی ہی اچھی مواصفات ہیں اس ملحق کی تو خود وہاں منتقل ہو جاؤ. باپ نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں. چلا گیا. پھر وہی حالات شروع ہوئے. برتن خاص، اسی برتن میں ہی جائے گا کھانا. کپڑے دھو دیے تو دھو دیے، نہیں دھوئے تو باپ پڑا ہے. وقت تو گزار نہیں ہوتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. ایک وقت آیا اللہ کے پاس چلا گیا. بیٹے کے پاس اطلاع پہنچی. دنیا کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو نکالے. فارغ ہو گئے، عزا سے فارغ ہوا. اب خرام اس کمرے کی طرف جاتا ہے کہ چلو صفائی کرواتے ہیں، کام آئے گا. یا اس کو کہیں کرائے پہ دے دیتے. بیٹا ساتھ ہے 8 سال. بیٹا جب صفائی کروا رہا ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی، وہ ٹوٹا ہوا برتن جس میں سالن ڈال کے دیا کرتا تھا اپنے باپ کو، اس نے پکڑا بیٹے نے. فوضعها تحت ابطه، اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا. باپ بیٹے سے کیا کہتے؟ یا بنائی ارمی هذا وسخ، اس کو پھینک دو، یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے. قال لا ابا جان میں نہیں پھینکوں گا. قال ولما، کیوں نہیں تم پھینکو گے؟ قال عندما كبرت احط لك اكلك. ابا جان جب تم دادا ابو جیسے ہوگے تو میں بھی تمہیں اس برتن میں کھانا دوں گا. من الذي انطقه، کس نے اس زبان پہ کلمات جاری کیے؟ اس اللہ نے دکھانے کے لیے کہ تو نے اپنے باپ سے کیا کیا. تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. پھر رویا، پھر چیخا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. اب سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آؤ میرے معزز بھائیو اس بات کا عہد کرو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت لے لو. صحابی نے سوال کیا ما حق الوالدین علی احدنا، ہمارے والدین کا ہم پہ حق کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو چکن کھلاؤ، نگٹس کھلاؤ، خلاصہ بیان کر دیا، کنکلوژن رکھ دیا. ہما جنتک ونارک، یہ دونوں کے دونوں والدین یا تو تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے جہنم ہے. ان کی خدمت و اطاعت و فرما برداری کر لو گے تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کی، ان کو تنگ کیا تو میرے بھائیوں شاید جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علیکم حقوق الامہات ومنع النوہات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور بخل کو حرام قرار دیا ہے. وہات، اور مانگنے کو بھی برا خیال کیا ہے. ووأد البنات، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام قرار دیا ہے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ، فضول گفتگو کرنے کو مکروہ جانا ہے. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کثرت سے سوال کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی تو کبیرہ گناہ ہے. ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو برا کہے. یلعن ابا الرجل
فیلعن اباہ ویلعن امہ فیلعن امہ، ایک شخص کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو لعنت کرتا ہے، وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے، تو یہ بیٹا سبب بنا اپنے والدین کی لعنت کا، تو گویا کہ اس نے ہی اپنے باپ اور ماں کو لعنت کی یا اپنے ماں اور باپ کو گالی دی۔ یسب ابا الرجل فیسب امہ ویسب ابا، یہ کسی کے باپ اور ماں کو گالی دیتا ہے، نتیجے میں اس کو گالی ملتی ہے اس کے ماں باپ کے حوالے سے، تو یہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا سبب بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون من سب ابا، ملعون من سب امہ، ملعون من ذبح لغیر اللہ، اس پہ لعنت ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من کمہ اعمى عن الطریق، نبی نے انسان کو جان بوجھ کر غلط راستے پہ لگانے والا بھی ملعون ہے، اس پہ لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، جو دنیا میں دنیاوی راستہ غلط بتانے والا ملعون ہے، اگر ایک شخص علم پڑھنے کے باوجود قرآن و سنت سے دور رکھتا ہے اور آخرت کا راستہ غلط بتاتا ہے، اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو، وہ شخص اس کا ناک خاک آلود ہو، کیا مطلب؟ اپنا ناک زمین پہ رگڑے لیکن اس کو موت نہ آئے۔ طبی طور پہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح ناک کے ذریعے خارج ہوتی ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے۔ شاید آپ نے ملاحظہ کیا ہو میت کا کہ کبھی اس کا تھوڑا سا ناک دائیں یا بائیں ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب انسان کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی بھی انسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر جو زخم لگتا ہے اس سے روح نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بددعا دی کہ وہ شخص زمین پہ ناک رگڑے لیکن اس کی جان نہ نکلے، مشکل سے اس کی جان نکلے۔ پوچھا وہ کون سا بدبخت ہے؟ فرمایا من ادرک ابوی عند الكبر احدهما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اور دونوں میں سے ایک ہوں یا دونوں، اگر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں چلا جاتا اس کا ناک خاک آلود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ نوافل اللہ کو قبول ہیں نہ ان کی فرض نماز قبول ہے۔ عاق، والدین کا نافرمان جو توبہ نہیں کرتا، ومنان، اور احسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، دو ایسے دروازے ہیں جن دروازوں کے ذریعے جلدی آزمائش آ جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے۔ البغی والعقوق، ایک وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہے۔ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا تین ایسے بدبخت ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ العاق لوالدی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ایسی عورت جو مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ والدیوث، اور ایسا شخص
جس کے اندر غیرت ختم ہو جائے، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی اور خباثت ہوتی ہو اور وہ اس بات پہ بالکل ناراض نہیں، یقر، اقرار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے، جہنم ان پہ واجب ہے اگر توبہ نہیں کرتے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 ایسے لوگ ہیں جن پہ جنت حرام ہے۔ مدمن الخمر، جو شراب نوشی کرتے ہیں، والعاق، اور والدین کے نافرمان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جن کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو، دیاست ہو، غیرت سے دوری کی باتیں اور اعمال ہوں اور وہ اس بات پہ خوش ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ والدین میرے دنیا سے جا چکے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بقی من بر ابوی شیء، ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، کیا اب بھی ان کا کوئی حق باقی ہے؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما۔ 4 حق ابھی بھی باقی ہیں، ہر وقت ان کے لیے دعا کرو، ان کے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرو۔ وصلة الرحم، اور جن رشتوں کو وہ جوڑ کے گئے ہیں ان کو جوڑے رکھو۔ وإكرام صديقهما، اور ان کے تعلق والوں کا احترام کرو، اکرام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان يصل اباه فی قبری فلیصل اخوان ابیہ من بعدی، جو چاہتا ہے کہ ایسا عمل کرے جو اس کے باپ کو قبر میں بھی پہنچتا رہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، وہ والد کے بھائی چچا کی خدمت کرے، چچا کا احترام کرے اور اس کی اطاعت کرے نیکی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من البر ان تصل صدیق ابیہ، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کے ساتھ نیکی کرو، تمہیں اللہ رب العزت نیکی عطا کرے گے اور یہ نیکی تمہارے والدین کے نام اعمال میں بھی شامل کی جائے گی۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، سلف کی روایات کو دیکھیے۔ ایک شخص حیوہ ابن شریح حدیث پڑھا رہے ہیں، والدہ کان فی مخها شیء، اس کے دماغ میں کچھ مسئلہ تھا، گھر سے چلی، مسجد آئیں، حدیث پڑھاتے ہوئے حیوہ ابن شریح آواز دیتی ہے، یا حیوہ یا حیوہ، نعم یا امہ، جی میری والدہ، کہا اٹھو میری مرغیوں کو دانہ ڈال کے آؤ۔ گھر سے آئی، خود بھی تو ڈال سکتی تھی نا۔ حیوہ ابن شریح کیا کہتے ہیں؟ بیٹو آپ کو پڑھانا یہ نفل ہے، والدہ کی بات ماننا یہ فرض ہے، تشریف رکھو، میں اپنی والدہ کی بات پوری کر کے واپس آ کے بقیہ سبق پڑھاؤں۔ فضل ابن الدکین صحیح بخاری کے روایت میں سے ہیں، باپ اور بیٹا جیل میں چلے گئے، باپ کو صبح کی نماز کے لیے وضو کروانے کے لیے بیٹا کیا کرتا ہے؟ فضل ابن الدکین، اب پانی گرم نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، پانی کو گرم کرنے کے لیے چراغ ہے اس کے پاس، لے کے کھڑا رہا برتن کہ صبح تک پانی گرم ہو جائے اور میرے والد گرامی جب وضو کرے تو گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ دیا کہ والدین سے نیکی کا معنی کیا ہے؟ کہا بہت معنی ہیں، اب میں 1-2 باتوں میں کیسے سمجھا سکوں؟ کہا چلو یہ بتا دیں والدین کی نافرمانی کیا ہے۔ سوچ کے ایک کلمہ بول دیا، لو ان الولد نفض ثوبه بجانب والدی، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو کے
اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ چلی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے بچائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے۔ جو کسی مصیبت میں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے۔ جو کسی تنگی میں، اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھے ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ سب کو والدین کے صدقہ جاریہ بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کسی کے والدین تو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن جنت میں اکٹھے فرما۔ صاحب مال بیٹھے ان کے مال میں برکت فرما اور ان کو تقوی نصیب فرما۔ بے روزگار کو بھی تمنگر بنا۔ اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ مولا کریم مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما اور اولادوں کے والدین کی حفاظت فرما جو اولادیں یہاں آئی ہوئی ہیں۔ اے اللہ امت اسلامیہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ مملکت البحرین کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ اس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔